نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ناظرین و سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری امت کو خیر و سلامتی اور خیر و برکات عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ مبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائے، مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ، ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، آپ کے پاس آ چکا ہے، تمہارے پاس ایک عظیم الشان مہینہ آ چکا ہے۔ تو اس میں فرمایا، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ سامعین محترم، ذرا غور کریں نا کہ یہ ماہ مبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ بابرکت ہے۔ رمضان المبارک کا جب سے چاند نظر آتا ہے تو اس مغرب سے لے کر جب چاند غروب ہوتا ہے 30 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو، اس وقت تک اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ بڑی بابرکت والا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایک عظیم الشان، بڑی شان والا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ، بڑی رحمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سامعین محترم، جب ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، تو پھر اگر سارے مہینے کی عبادت مل جائے تو وہ عبادت کتنی افضل و اعلیٰ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، ذرا فکر کرنا، ذرا غور کرنا اس بات پر۔ اور مزید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے، یعنی اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور راتوں کے قیام کو تمہارے لیے نفل بنا دیا ہے، یعنی رات کو تم جاگو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ تمہارے لیے نفل ہے، اس کے روزے فرض ہیں۔ اور مزید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اسے دوسرے مہینوں میں فرمایا ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ اور فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کی روزہ افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرمایا اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ حدیث کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اب ان باتوں پر ذرا غور کیجئے، ذرا فکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہی انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ کا
کہ عظیم الشان مہینہ ہے، دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا جو بندہ قرب الہی کی نیت سے جو نیکی کرتا ہے اس مہینے میں نیکی کرتا ہے، اس مہینے کی نیکی باقی دوسرے 11 مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیں کہ اس مہینے کی ایک نیکی دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا مزید احسان دیکھیے کہ اس مہینے میں بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس مہینے کا ایک فرض جس نے ادا کیا اللہ اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، بندہ روزے کی حالت میں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، جناب والا اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے رب کے تابع کر کے صبر کرتا رہتا ہے تو فرمایا جو شخص صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے صبر کا بدلہ جنت کو اس کے لیے سجا دیا ہے۔ صبر کا بدلہ اللہ نے اس کے لیے نام جنت کو کر دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے غمخواری کرو، ہمسائے سے، دیگر مسلمانوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے بھی کچھ ان کی غمخواری کرو، ان کی مدد کرو، اگر کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرو، اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کی تعزیت کرو، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں سے غمخواری کرو، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں یہ بھی انعام عطا فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے مومنین کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے تاکہ میرا بندہ آسانی سے روزے بھی رکھ سکے اور جسم کے اندر غذا منتقل کر کے حلال غذا، حلال کمائی اپنے جسم میں داخل کر کے توانا ہو کر میری عبادت کر سکے، مجھے یاد کر سکے اور تلاوت قرآن کھڑے ہو کر سن بھی سکے، پڑھ بھی سکے، تلاوت کر بھی سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنے بندے کو عبادت میں مشغول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں، مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس مومن کو وہاں سے رزق بھیجتا ہے کہ بندے کا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے کہ کئی این جی اوز، کئی ویلفیئر ہر ماہ مبارک میں، اس میں ماہ رمضان میں ہر سال لوگوں کو راشن دیتی ہیں، کئی کپڑے دیتی ہیں، لوگوں کو نقدیات ملتی ہے، یعنی جو صاحب استطاعت، صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ غریب، مساکین، یتامى، فقراء کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، غمخواری کرتے ہیں ان کے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح رزق میں اضافے کا بتایا کہ ان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کئی جگہوں پر ایسا انتظام ہوتا ہے کہ ڈیلی جناب والا روزہ افطاری کا پروگرام ہوتا ہے، کئی مزارات پر، کئی مدارس میں، کئی جگہوں پر کئی بڑے بڑے جناب والا لوگ جو ہیں اپنے ڈیروں پر روزانہ لنگر چلاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پورا سال گوشت تک کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس ماہ مبارک میں کئی این جی او، ویلفیئر اور دیگر اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ رزق میں اضافہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مومنین پر کہ اللہ اس مومن بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے تاکہ وہ بندہ بھی میری عبادت کر سکے۔ اور جناب والا مزید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں
اور میں بات ہو رہی ہے اللہ کے نیک بندے جو افطاری کا پروگرام بناتے ہیں اور جو جناب والا لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو فرمایا کہ اللہ تعالی اس روزہ افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اس روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، اللہ اس کو بھی پورا اجر دیتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ اس روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے، جھوم اٹھے۔ یار کچھ غریب صحابہ تھے جن کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ بڑے بڑے دسترخوان لگائیں، بڑے بڑے لنگر چلائیں، غریب صحابہ تھے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اگر جس کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لنگر چلانا ضروری نہیں ہے، بڑے بڑے دسترخوان لگانا ضروری نہیں ہے، جس کی ایک کھجور کی بھی حیثیت ہونا، اگر ایک کھجور سے بھی اگر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالی اس روزے دار کے بدلے اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس کی بندے کی یہ حیثیت بھی نہ ہو، یعنی کھجور کی، آپ نے فرمایا ایک گھونٹ پانی، اگر پانی بھی نہ ملے تو نمک سے بھی روزہ افطار کرا دو تو بھی اللہ تعالی تمہیں اس روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں کتنی برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی پہ اتنی زیادہ اجر و ثواب۔ ایک نمک سے، ایک پانی کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے آپ روزہ افطار کراتے ہیں تو روزے کے جو روزے دار بندہ تھا اس کے برابر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو جو روزے دار بندہ ہے اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نفل روزہ رکھتا ہے نا، نفلی روزہ رکھتا ہے تو بروز قیامت جب اس کا میزان عمل پر اس کے نفلی روزے کی جو نیکیاں جو اجر ہوں گی وہ تولے جائیں گے۔ تو فرمایا وہ کتنی ہوں گی؟ فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا بندہ، یعنی ایک نے نفل روزہ رکھا اور دوسرے بندے نے نفل روزہ نہیں رکھا، لیکن اس پوری روئے زمین کو سونا خیرات کر کے بھر دیا، اللہ نے اس بندے کو اتنی سونا دیا کہ اللہ کی راہ پر اس نے اتنی سونا خرچ کیا کہ پوری اس روئے زمین کو سونے سے بھر دیا۔ تو فرمایا پھر بھی قیامت والے دن جب میزان عمل پر اس نفل روزے والے کے اعمال اور نیکیاں تولی جائیں گی تو اس نفلی روزے والے کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا، اس سونا خرچ کرنے والے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ عزیزان گرامی، ذرا غور کریں نا کہ ایک نفل روزے کا اتنی اجر و ثواب کے روئے زمین کو سونے سے بھر دینے والا بندہ بھی اس نفلی روزے دار کے اجر و ثواب کے برابر نہیں پہنچ رہا، تو یہ تو نفل روزے کا اجر و ثواب ہے۔ تو پھر جو ماہ مبارک کا فرض روزہ ادا کرے گا، اس ماہ مبارک کا روزہ رکھے گا، اس کا کتنی اجر و ثواب اور نیکیاں اس کو ملتی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک کھجور سے، پانی کے گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، روزے رکھنے کی، اس ماہ مبارک کی تعظیم و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔